جن کو عربوں کے بارے میں پتہ ہے ان کو یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ عرب لوگ جو ہیں وہ اونٹ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے ان کے اندر سختی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ترک تھے یا ترک ہیں، ترک قوم، وہ گھوڑا کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی اندر اکڑ پن اور جرت اور تیزی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو انگریز لوگ ہیں وہ سور کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا وہ فحاشی اور یعنی بری چیزوں کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اور جو افریقہ کے لوگ ہیں وہ افریقی جو باندر ہوتے ہیں وہ کھانے کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناچ گانے اور ان چیزوں کے بہت زیادہ وہ شوقین ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگلی بات بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے، یعنی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے، تو آپ یوٹیوب کے ہمارے چینل پہ جائیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اپنی بات کو میں دوبارہ کنٹینیو کروں گا۔ اس حوالے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جس چیز کا گوشت کھاتا ہے، اس کی غیر شعوری طور پر اس کی جو فطرت ہوتی ہے یا اس کا جو ذہن ہوتا ہے یا اس کا جسم جو ہوتا ہے، اس میں وہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جس جانور کا وہ گوشت وغیرہ کھاتا ہے۔ آج کل اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو ہم لوگ فارمی مرغیاں کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پرانے دور کے اندر جو اصل مرغیاں ہوتی تھیں، یعنی جو دیسی مرغیاں ہوتی تھیں، ہمارے آباء و اجداد وہ کھایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے اندر مضبوطی اور طاقت اور قوت آتی تھی۔ لیکن آج ہمارے جو لوگ ہیں وہ فارمی مرغیوں کی طرح سست رہنے کے ان کے اندر وہ عنصر پیدا ہو چکا ہے، اور ہم سر چھپا کے ایک جگہ پر بیٹھنے کا ہمیں وہ عادت ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر پاتے اور باقی جو قومیں ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اپنی دھیان رکھیں۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ علامہ غلام جیلانی برق جو ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے من کی دنیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھتے ہیں تب وہ اثر بھی آپ کی زندگی میں رہتا ہے، اسی طرح کسی بھی چیز کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں تو ان چیزوں کی فطرتی طور پر آپ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے میں بھی اعتدال کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کم کھانا چاہیے، اتنا کھانا چاہیے کہ آپ زندگی گزار سکیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کھانے کے لیے ہی جی رہے ہوں اور کھائیں۔ جیسے بعض ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں جن کو بہت کھانے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس سے انسان کی صحت پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم کھایا کرو، کم سویا کرو اور کم بولا کرو، تاکہ اللہ کی ہم سب پر رحمت ہو۔ تو اسی میسج کے ساتھ بہت شکریہ۔